صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں مسجد میں اناج جمع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور نگرانی کرنی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی دینے لگا تو رات ایسا ہوا کہ ایک شخص مٹھیاں بھر بھر کر اناج جمع کر رہا اور چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو وہ منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا میں عیالدار ہوں، میں محتاج ہوں، برائے مہربانی مجھ پر رحم کیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ایسا چوری نہیں کروں گا دوبارہ آ کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے اس کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو وہ منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، غریب ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیجئے، آئندہ میں نہیں ایسا کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے اس پر رحم آیا، ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا اور اس کا خیال کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چوکس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ شخص آیا اور وہ اناج سے مٹھیاں بھر بھر کر چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو پھر کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح پیش کروں گا۔ تو وہ بار بار منتیں کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج پھر وہ منتیں کرنے لگا۔ منت مساج کرنے کے بعد مجھے اس پر ترس آ گیا، رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا آج وہ رات پھر آئے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکس ہو کر بیٹھے ہوئے، وہ شخص آیا اور اس اناج کو چوری کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تیسرا دن ہو چکا ہے اور ہر رات آپ آتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں میں عیالدار ہوں، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، میں بھوکا ہوں اور آئندہ دوبارہ چوری نہیں کروں گا۔ تو آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، آج میں تمہیں ستون کے ساتھ باندھوں گا، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اب وہ بہت زیادہ منتیں کرنا شروع ہو گیا، بہت منتیں کرنے لگا، کہنے لگا آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں عیالدار ہوں، محتاج ہوں، برائے کرم مجھ پر رحم کیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ پکا کر لیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ ابو ہریرہ مجھے آج چھوڑ دیں، میں آج آپ کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو پڑھ کر پھونک مار کر سو جائیں اور اس کے پڑھنے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جس کی وجہ سے
مال کی حفاظت ہوتی رہے گی اور چور کبھی بھی چوری نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بتاؤ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آخر تک اس نے پوری آیت مبارکہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھ کر کہا یہ آدمی جو پڑھ کر سو جائے گا تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مأمور کر دے گا، اس کو مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو بات پہلے طے ہو چکی تھی۔ میں تجھے ایک قرآن کی آیت بتاتا ہوں جس سے مال کی حفاظت ہوگی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا جب وہ چوری کر رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد میں نے اس کو کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر رات آگاہ کیا کہ وہ آج بھی آئے گا، تم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا، تم پھر آیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا تو تم پھر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آگاہ کر دیا، اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے جب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بتائی تو اس کے بدلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ وہ قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا آقا اس نے مجھے قرآن کی آیت بتائی اور اس کے بدلے میں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں باب الوکالت ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک بڑی تفصیلاً بیان ہوئی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو اس نے وظیفہ آپ کو بتایا ہے وہ بالکل صحیح بتایا ہے کہ جو اس آیت الکرسی کو پڑھ کر سو جائے گا تو اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی حفاظت کرے گا۔ لیکن وہ کذوبٌ، وہ بہت پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ جو وظیفہ اس نے بتایا ہے وہ بالکل صحیح اور سچ بتایا ہے، لیکن وہ بذات خود وہ کذوبٌ کے الفاظ موجود ہیں حدیث پاک میں، فرمایا وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے جو پہلے دن، دوسرے دن اور تیسری رات جو یہ آ کر چوری کرتا رہا ہے اور جس کو آپ پکڑتے رہے ہیں مسلسل اور جو آتا رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ کر چوری کرتا رہا، لیکن وظیفہ وہ صحیح بتا گیا، لیکن بذات خود وہ کذوب، وہ بہت پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اس حدیث پاک میں مختلف چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ پہلے نمبر پہ ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں رات کیا ہوگا، دن کو کیا ہوگا، کل کو کیا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث واضحہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں کہ آج رات وہ پھر آئے گا، دوسری رات کو بھی آپ نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا، تیسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا، تو اور وہ آیا۔ 3 رات نبی پاک نے بتایا اور تینوں راتوں میں ہی وہ آتا رہا۔